چھوٹا ہے جب سے اس میں اصحاب مصطفیٰ، چھوٹا ہے جب سے اس میں اصحاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ ہم لوگوں کی یہاں پر حاضری مغرب کے وقت ہوئی، حضرت کی مجلس میں شرکت ہوئی۔ جب انسان کا دل بنتا ہے تو اس پر بہت سارے راز کھلتے ہیں اور انسان قیمتی بن جاتا ہے۔ اس مدرسے کی ترقی کا جو بھی سرمایہ ہے، جو بھی پونجی ہے، واقعی وہی چیزیں ہیں جن کا ذکر ابھی یہاں پر کئی حضرات نے کیا۔ قاری ولی اللہ صاحب کی تواضع، علماء کے درمیان ان کی محبوبیت، والدین کی دعائیں، صاحب دل بزرگ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گرولوی دامت برکاتہم کی خاص توجہ اور مفتی مجاہد الاسلام صاحب کا خاص مشورہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بہترین ٹیم، یہ اصل جو ہے اس ادارے کی کامیابی کا راز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی ایک مدرسہ ہے، اور جب میں نے اس مدرسے کے قیام کی تاریخ کے سلسلے میں حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب سے وقت لیا تو آپ نے وقت دیا، لیکن عین وقت پر ایک ضروری کام پڑ گیا، دہلی جانا پڑا ان کو۔ ہم نے حضرت سے کہا کہ اس تاریخ کو آگے کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس تاریخ پہ پروگرام کر لو، میں جب آؤں گا تو دوبارہ تمہارے مدرسے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پروگرام کے 1 مہینے بعد ملاقات ہوئی، اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، شہر کے علماء کرام اور دانشوران دونوں حضرات نے ادارے کے بارے میں بہت اچھا تاثر پیش فرمایا ہے۔ بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب نے سادے الفاظ میں ایک بات کہی، یہ سب کیا دیکھتے ہو، کام کرتے رہو۔ اللہ جانتا ہے اس کے بعد سے چاہے کوئی تعریف کرے، چاہے کوئی توہین کرے، ذرہ برابر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جو کام صحیح ہے وہ کام کریں گے، اس میں آپ کی تعریف کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی توہین کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا پروگرام ہم نے کیا، اس میں علماء کرام کے تاثر لیے، سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، مولانا آفتاب صاحب کا گن گا رہے ہیں۔ ہم نے ایک ترکیب چلی، اس کے بعد کسی مولانا کو بغیر عنوان کے گفتگو نہیں کرنے دیا۔ سارے مولانا اپنے عنوان میں ایسا الجھے رہے کہ تعریف کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ کبھی کبھی تعریف ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور تعریف ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا بیلنس رہنا چاہیے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری ولی اللہ صاحب کو، واقعی ان کی بے انتہا محنت ہے۔ سارے علماء کرام جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے وقتی تیاری، جو تھوڑی دیر میں تیاری کر کے علماء کے سامنے پروگرام دکھا دیا، اس میں، اور باضابطہ بچے تیار ہیں، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج کی چاہے تقریریں ہوں، چاہے نعتیں ہوں، ان سب میں محسوس ہوا کہ یہ وقتی تیاری صرف پروگرام کے لیے تیار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ الحمدللہ طلبہ کے اندر یہ کوالٹی اور یہ صفات موجود ہیں۔ قرآن کی جہاں تک بات ہے، قرآن کے سلسلے میں 2 باتیں کہوں گا کہ قرآن ہم نے سنا، بڑی توجہ سے قرآن پاک کو سنا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ غور کریں کہ کیا ہم قرآن کو قرآن کی طرح پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ جو روٹی کو روتی کہہ دیتا ہے تو اس کو آپ چڑھاتے ہیں کہ یہ توتلا بچہ ہے، ہم باضابطہ ولضالین کو ولضالین کہہ دیتے ہیں، اور ہم توتلے نہیں ہیں۔
ہم شین نہیں نکال پاتے، ہم توتلے نہیں ہیں، ہم قرآن کے مخارج کو ٹیڑھے میڑے کرتے اور ہم توتلے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ قرآن جتنی خوبصورت کتاب ہے اسے اسی خوبصورت انداز میں پڑھا جانا چاہیے۔ اور اگر آپ میں سے کسی سے بھی پوچھ لیا جائے پوری دنیا کی سب سے اچھی کتاب کا نام بتائیے تو آپ بتائیں گے قرآن مجید ہے، لیکن اپنے بچے کو اچھا بنانے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت اگر محسوس نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں جن کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، ایک دوسرے صاحب آتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کے گھر میں حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ اسی آدمی کو کہہ دیجئے آپ کا بھی بیٹا اس کو حافظ بنا دیجئے تو وہ ہنس کے مسکرا کر کے چل دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کڑوی لگے گی، اس منافقت سے نکلنا ہوگا۔ اگر قرآن کو دنیا کی اور کائنات کی سب سے اچھی کتاب سمجھتے ہیں تو اس کو واقعی اچھا بنانا، اچھا سمجھنا ہوگا، اور اپنی زندگی اچھا بنانے کے لیے قرآن پاک کو اچھے سے پڑھنا ہوگا، قرآن پاک کو اچھے سے سمجھانا ہوگا، اور قرآن کے میسج کو پوری دنیا میں پھیلانا ہوگا۔ دوسری بات، نعت پاک۔ نعت پاک کے سلسلے میں میں برکتاً نعت پاک کا قائل ہوں، لیکن ہمارے یہاں نعت کے نام پر جو نظمیں ہوتی ہے اس پر تھوڑا سا علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہمارے یہاں نعتوں کا زیادہ رواج ہوتا ہے، اللہ معاف کرے ہمارے بچے گویے بن جاتے ہیں، اور یاد رکھیے جو گویہ بن جائے گا وہ ذہنی عیاشی میں مبتلا ہو جائے گا، پھر سنجیدہ کام میں اس کی کبھی طبیعت نہیں لگے گی۔ اس لیے نعت جو ہے ایک دودھاری تلوار ہے، نعت جیسی برکت کی چیز ہے، اور سننے میں جتنا اچھا لگتا ہے ویسے ہی بچے کے اندر اگر نعت رچ اور بس گئی تو اس کی پڑھائی سے وہ محروم ہو جائے گا اور ذہنی عیاشی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے نعت خوانی کے سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، یہاں پر تقریر سننے کو ملی۔ واقعی تقریر ایسی تھی جن کے مضامین ایسے تھے کہ اگر وہ سن لیتے تو ہم جیسے لوگوں کی بات سننے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنی اچھی تقریروں کا انتخاب تھا۔ میں تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک طالب علم نے ایک شعر پڑھا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میں نے سوچا کیا یہ اس وقت کے لیے شعر ہے؟ آپ کے دور کا آغاز ہے یا آپ کا انجام پذیر اختتام ہونے والا ہے؟ نہیں، جب اندھیرے آتے ہیں تو آپ کو چراغ جلانے کا موقع ملتا ہے۔ مسلمان اور مایوس ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن آپ کے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی اس آیت کا انتخاب کیا جس کے اندر کہا گیا، اے نبی آپ اعلان کیجئے، کائنات کے سب سے بہترین انسان آپ اعلان کر دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں۔ میں اکیلا کھڑا ہو کر کے اگر دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہوں تو تم بھی کھڑے ہو کر کے دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہے، لیکن وہ وحی بھی ہم نے قرآن اور سنت کی شکل میں تمہارے حوالے کر دی ہے۔ لہذا دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تمہارے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مدارس کے لوگ مایوسی سے نکلے، یہی چاند اور ستارے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء نکلے ہیں، لیکن ابوالکلام آزاد جیسے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ ابوالکلام جیسے حالات نہیں آئے تھے۔ لیکن ملک کے حالات بڑی تیزی سے اسی رخ کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید پھر اس ملک کو مدارس سے ابوالکلام کی ضرورت پڑے، شاید اس ملک کو پھر مدارس سے مولانا قاسم نانوتوی کی ضرورت پڑے، رشید احمد گنگوہی کی ضرورت پڑے، کفایت اللہ صاحب کی ضرورت پڑے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ضرورت پڑے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوا کوئی بچہ وہ انقلابی بنے اور قرآن کے میسج کو لے کر کے، نبی کے پیغام کو لے کر کے وہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ قرآن وہی انقلابی کتاب ہے۔ سیب کا ٹوکرا اگر آپ کے سر پر رکھا ہوا ہے، ایک رائی کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس سیب میں سے آپ کھائیے گا نہیں۔ قرآن اگر آپ کی زبان تک ہے،
قرآن اگر آپ کے دل میں نہیں اترا ہے اور قرآن آپ کے عمل میں نہیں اترا ہے، قرآن سے ثواب ہو جائے گا، محتاط انداز میں یہ کہی جائے بات تو قرآن سے آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن قرآن کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قاری ولی اللہ صاحب نے اگر یہ کرسی خریدی ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے خریدا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس پر کھڑے ہو کر کے بلب بھی لگا لے تو ہو، لیکن کرسی بلب لگانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بہت سارے فائدہ ہیں، لیکن قرآن مجید اس کام کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید جس کام کے لیے ہے اس کام کے لیے اگر قرآن کا استعمال نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، قرآن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے کامیابی کی طرف نکلیے، مایوسی سے اپنے وقت کو برباد کرنا چھوڑیے اور اللہ پرواہی کی زندگی سے نکلیے۔ دنیا بھی آپ کے لیے ہے اور آخرت بھی آپ کے لیے ہے۔ دنیا میں لوگ حالات پیدا کر کے صرف آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، اور امت محمدیہ نبی کا نام لینے والا اگر مایوس ہو جائے تو اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، قرآن مجید کو واقعی قرآن کی شکل میں لینے کی اور اس کے حقیقی معنوں میں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔